اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ میں چاند کو انجوائے کرنے اوپر آئی تھی چھت پہ، لیکن چاند جو ہے وہ نخرے دکھا رہا ہے، کبھی چھپ رہا ہے کبھی سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ بھی سوچا تھا کہ کافی دنوں سے آپ لوگوں سے گپ شپ نہیں لگی، تو میں نے کہا تھوڑی سی بات کروں گی۔ بات یہ ہے کہ میرے وہ جو مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، تھمب نیل پہ ایک شعر لکھا ہوگا نا کہ ہماری نیکیوں کا کیا بنے گا، ہمارے شہر میں دریا نہیں ہے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو یہ بڑی مطلب عجیب سی سائیکی ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہ نیٹشے کی کتاب ہے نا، وہ اوور مین والی، اس میں بھی کبھی ڈیٹیل میں بات کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں مطلب بڑی حیران رہ گئی کہ جب یہ سپر مین اور اوور مین اور مطلب اس کا جب تصور میں مطلب پڑھ رہی تھی ڈیٹیل میں، تو مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مطلب ہلاک ہوا وہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے۔ تو یعنی آج تم جیسے ہو، تمہیں کل جس طرح تھے نا، آج تمہیں اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور کل تم جس طرح ہوگے نا، تمہیں آج سے بہتر ہونا ہوگا کل۔ مطلب تمہارا جو ہے نا قدم بڑھتے رہنے چاہیے آگے کی طرف، اچھے سے اچھے اوور مین جو تم ہو، اس سے اچھے بندے بنو نا۔ اچھا، بہرحال تو میں نیٹشے کے وہ پڑھ رہی تھی کہ اس کے کیا نظریات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چاند کدھر گیا؟ اچھا ہاں، اپنی انگلی سامنے آ گئی تھی چاند کے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، مطلب چیریٹی وغیرہ مت کرو، محبت میں کرو، جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ محبت میں کرو۔ کبھی یہ جو چیریٹیز ہوتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ سارا کچھ محبت میں کرو۔ مطلب یہ مت کہو کہ میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، ہیلپ مت کرو، کسی کی انا کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ تم بس کہو کہ ہاں مجھے انسان سے محبت ہے، اور یہ میں ہی ہوں۔ جیسے میں بھی کہتی ہوں کہ ونس نا، یکتائی، ایک ہونا، جیسے ہم ایک مخلوق ہیں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سخت سردی میں ایک عورت میرے گھر آئی تھی اور اس کے پاس سویٹر نہیں تھا، تو میں نے جب سویٹر دیا، اس نے پہن لیا، تو اس نے ایسے خود کو ایسے مطلب سمیٹ کے مجھے کہتی ہے کہ میرا وجود سمٹ گیا۔ تو اس کو دیکھ کے میرا وجود سمٹ گیا تھا، یعنی وہ میں ہی تھی۔ وہ جیسی سردی لگ رہی تھی نا، وہ میں ہی تھی۔ اگر اسے سردی لگ رہی تھی نا، تو لازماً میرا کوئی نہ کوئی شخصیت کا کوئی نہ کوئی پہلو جو تھا وہ ان ایزی تھا۔ ہم خوش نہیں ہوتے، مطلب اگر کوئی، تو میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھی مطلب ہیلپ کرتے ہیں، کسی پہ احسان کرتے ہیں، تو اس کی ایک طرح سے ایگو پہ وار پڑتا ہے۔ مطلب اس سے لگتا ہے کہ ہاں دیکھو، اس کو میرے سے ہیلپ لینے کی ضرورت پیش آئی، یا اس نے جو بھرم دنیا کے سامنے رکھا ہوا تھا نا، وہ بھرم میرے سامنے نہیں رہا، میرے سامنے وہ بھرم ٹوٹ گیا۔ یعنی کہیں نہ کہیں اس کی انا جو ہے وہ تھوڑی سی زخمی ہوتی ہے، اس کی حقیقت کسی کے سامنے کھل گئی۔ آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی۔ اب اگر آپ کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں، تو آپ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں۔ آپ کبھی بھی اس کا ذکر مت کریں، آپ بھول جائیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ہیلپ کی ہے۔ اگر آپ نہیں بھولتے اور آپ ادھر ادھر اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس بندے کی چونکہ انا آپ کے سامنے تو وہ تھی نا، زخمی ہو چکی ہے وہ، لیکن وہ ضرورت مند تھا۔ اگر آپ نے اس کا ذکر کسی اور کے سامنے کیا نا، تو آپ نے اس کی انا کو بہت زیادہ زخمی کیا، اور آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ زخمی سانپ بنا دیا، آپ نے اس کو زخمی خطرناک جانور بنا دیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ جب بھی کسی لیول پہ آئے گا نا، تو آپ کو نقصان دے گا، کیونکہ وہ زخمی ہے نا، وہ زخمی شیر بن گیا نا، وہ اب آپ کو نقصان دے گا۔ اس کی انا آپ کے سامنے تو اس کی مجبوریوں میں کھل گئی تھی،
لیکن کسی اور کے سامنے اس نے اپنی مجبوریاں نہیں بیان کی تھیں، اس کی مجبوریاں آپ نے کسی اور کے سامنے بیان کر دی، نتیجتاً وہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کسی پہ احسان کرو تو اس کے شر سے بچو، اگر تم نے اس کو شر پہ مطلب آمادہ کر لیا تو اس کا شر تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ اس کی نا آپ کے سامنے زخمی ہو چکی ہے، اب آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں نا، یہ جو ایک مطلب ابھی کی بات ہے، کوئی ٹیچر آئی تو کہتی ہے کہ ہاں میری کلاس میں نا تو خیر اس بات میں مجھے بہت غصہ آیا تھا، کہتی ہے کہ میری کلاس میں 2 پٹھانیاں ہیں تو وہ ایسی بات کرتی ہے ایسی بات کرتی ہے، تو میں نے اسے کہا کچرا، تو کہتی ہے کہ وہ میرے ساتھ الجھ گئی کہ آپ نے مجھے کچرا کیوں بولا، تو میں نے کہا یہ کوئی دل میں نے کہا، اس کو میں نے نہیں کہا، دل میں نے کہا کہ یہ کوئی اسٹوڈنٹ کو کرنے والی بات ہے، اسٹوڈنٹ یعنی اپنی اولاد کو کوئی کچرا کہتا ہے، تو پھر کہتی ہے کہ وہ پٹھانیاں، تو پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ کچرا چننے والے، تو پٹھان تو کچرا نہیں چنتے، لیکن یہ کہ جب افغانی ہمارے ہاں ادھر آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے کام کیے، انہوں نے کباڑ اکٹھا کیا، انہوں نے لوگوں کے گھروں سے کچرے اٹھائے، انہوں نے چھلیاں جو ہے وہ بھون کے ہمیں کھلائی، انہوں نے سن گلاسز بیچے، انہوں نے بڑے چھوٹے موٹے کام کیے، اور ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے، بے شک کی ہے، پھر وہ ہمارے ملک سے چلے گئے نا، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ ابھی کچھ کر رہے ہیں، جیسے حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ جن پہ احسان کرو ان کے شر سے بچو، تو وہ ہمارے لیے آمادہ شر ہو گئے ہیں، مطلب ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملنا، ادھر ادھر ممالک کے ساتھ مل کے پاکستان کو نقصان پہنچانا، یہ وہ نا، تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہم سے ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ احسان فراموش ہے، اور جب ہم نے کہا یہ احسان فراموش ہے تو ان کو اپنی محنت مشقت یاد آئی جو یہ ہمارے ملکوں میں کرتے تھے، اور ہمارے ملکوں میں ہم نے ان کو مطلب جس طرح خوار ہوئے ہیں یہاں پر نا، تو وہ ہمارے لیے آمادہ شر ہے۔ تو میں سوچتی ہوں، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے، سب لوگوں کو، خود کو بھی کہتی ہوں کہ اگر ہمارا یہ اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم نیکی کر کے دریا میں ڈال سکیں، تو پھر ہمیں نہ ہی کریں، بس ٹھیک ہے، جس طرح چل رہے چلتا رہے، ہم سوسائٹی کو مزید زہریلا نہ بنائیں۔ تو پتہ نہیں میں نے اپنی بات سمجھا پائی ہوں یا نہیں، تو اللہ کو خوش رکھے۔ میں نے چائے جو ہے وہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے ادھر، آپ کے ساتھ بات کر کے میں فون بند کر رہی ہوں اور ابھی چائے پیوں گی۔ اللہ حافظ۔